ہر انسان کی زندگی میں نا آسائشات کا معیار بہت مختلف ہوتا ہے. شاید جو چیزیں میرے لیے آسائشیں ہوں آپ کے لیے ان کی ویلیو بالکل زیرو. سو یہ رول ہے دنیا کا. لیکن بعض دفعہ بہت سی ایسی چیزیں ہمیں میسر ہوتی ہیں جن کا ہم شکر ادا نہیں کرتے اور جن کو ہم بالکل فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، لیکن وہ بیسیکلی ہماری لیے بہت ہی زیادہ سمجھ لیں کہ آسائشات میں جن کا شمار ہوتا ہے یا ان کے لیے شکر ادا کرنا ہم پہ لازم ہوتا ہے. تو ایسی ہی چیزوں کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. تو ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پھر آپ نے لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کرنا ہے. تو چلیں جناب سٹارٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 1 کی طرف کہ ایسی کون سی چیز ہے، ایسی کون سی آسائش ہے جو ہمیں حاصل ہے لیکن ہم اس کا شکر ادا نہیں کر رہے. اگر آپ کو اپنی زندگی میں صحت اور تندرستی حاصل ہے نا تو یقین کریں اس سے بڑی آسائش ہی کوئی نہیں ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کی صبح ہسپتال کے بستر پہ ہوتی ہے اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ کاش میں اپنے گھر میں اپنے بستر پہ ہوتا اور وہاں پہ یہ صبح میری ہوتی. تو اگر آپ کی صبح آپ کے گھر میں پرسکون انداز میں آپ اپنی نیند سے جاگے ہیں، آپ کی صبح اپنے گھر میں اپنے کمرے میں اپنے بستر پہ ہوئی، تو یقین کیجئے اس سے بڑی خوش قسمتی، اس سے بڑی آسائش کوئی بھی نہیں ہے. اگر آپ کوئی ریگولر میڈیسن نہیں کھاتے کسی بڑی بیماری کی تو یقین کریں یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس پہ اپنے اللہ کا شکر ادا کریں جس نے آپ کو صحت و تندرستی سے نوازا ہے. چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 کی طرف. ہم خواتین نا اکثر بڑی پریشان ہو جاتی ہیں کہ سارا دن برتن دھوتے رہتے ہیں لیکن برتن ختم نہیں ہوتے. اس پہ آپ نے نا اکثر بڑی مزاحیہ ریلز اور شارٹس بھی دیکھی ہوں گی کہ جناب برتن ختم نہیں ہو رہے، برتن دھو رہے ہیں. تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ لیں کہ ایک نعمت ہے. کس طرح سے ہے کہ آپ کے ارد گرد آپ کے گھر میں لوگ موجود ہیں، آپ کے گھر میں آپ کے بچے ہیں، آپ کے گھر میں آپ کے پیارے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی آتا جاتا ہے، آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار آپ کے گھر میں آتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں برتن گندے ہوتے ہیں. اللہ پاک جنت نصیب کرے. میری والدہ کو وہ کہا کرتی تھی کہ نصیبوں والوں کے گھر میں جو ہے نا وہ مہمان آتے ہیں اور برتن اکٹھے ہوتے ہیں. سو ان سے گھبرانا نہیں چاہیے. برتن اکٹھے ہوں گے، ظاہر ہے آپ کے گھر میں اللہ پاک نے آپ کے دسترخوان کو وسیع کیا ہوا ہے، آپ کے گھر میں نعمتیں موجود ہیں کھانے پینے کی جس کی وجہ سے برتن میلے ہو رہے ہیں نا. دیکھیں جب خدا نہ خواستہ گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہوگا تو برتن کہاں سے گندے ہوں گے. تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کا دسترخوان وسیع ہے، آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ رہے ہیں، اللہ کی رحمت ہو رہی ہے، آپ کے گھر میں برتن گندے ہو رہے ہیں. سو آپ نے ان سے بھی نہیں گھبرانا. چلتے ہیں جی 3rd پوائنٹ کی طرف. اگلا پوائنٹ بھی اسی کے ساتھ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم خواتین نا اس بات میں بھی جو ہے وہ اکثر شکایت کرتی ہے، گلا کرتی پائی جاتی ہیں کہ جی سارا دن میں صفائی کرتی رہتی ہوں، بچے سارا گھر بکھرا کے رکھتے ہیں، میرا گھر سمٹا ہوا نہیں ہوتا. تو یقین کریں یہ جو چیز ہے نا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. ایک ٹائم آئے گا جب یہی بچے بڑے ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں جو چیز آپ جہاں رکھیں گی نا، آپ مہینے بعد بھی جائیں گی تو وہ چیز وہیں کی وہیں رکھی ہوگی. اس چیز کو کوئی بھی ہلانے والا نہیں ہوگا، اس چیز کو کوئی ہٹائے گا نہیں. یا اس چیز کی قدر آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہے اور جو چاہتے ہیں کہ کوئی ہو جو ان کے گھر میں چیزوں کو خراب کرے، چیزیں ادھر سے ادھر کرے اور چیزیں بکھیر دے، لیکن ایسا نہیں ہوتا اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں اس نعمت سے نواز دے. سو اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں اور وہ چیزیں بکھرا رہے ہیں تو یقین کریں خوش دلی سے ان کو سمیٹ لیں. ایک ٹائم سمیٹ لیں، ایک ٹائم نہیں بھی سمیٹتی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اس کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ پاک نے میرے ارد گرد اتنی رونق رکھی ہے، مجھے اولاد کی نعمت دی ہے جس کی وجہ سے میرے گھر میں یہ خوشحالی اور سمجھ لیں کہ چہل پہل ہے. اچھا جی اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دیکھیں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ انسان نا اس دنیا میں اکیلا نہیں رہ سکتا. ہم ایک سوشل اینیمل ہیں اور ہمیں سوسائٹی کے ساتھ چلنا ہے. ہم نے اپنے ارد گرد اپنے جو رشتے ہیں، اپنے جو پیارے ہیں انہیں ساتھ لے کے چلنا ہے. لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انہی عزیزوں میں، انہی رشتہ داروں میں، دوستوں میں کچھ نیگیٹو لوگ یا کچھ منافق لوگ بھی پائے جاتے ہیں. اگر آپ کے ارد گرد ایسے لوگ موجود نہیں ہیں، آپ کے ارد گرد آپ کے سچے رشتے ہیں، آپ کے پیار کرنے والے رشتے ہیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں، تو یقین کریں آپ ایک خوش نصیب انسان ہیں. یہ آپ کی خوش قسمتی، آپ کی خوش نصیبی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان رشتوں سے محروم رہتے ہیں یا اس رشتوں کو ترستے ہیں. تو اگر آپ ان میں سے نہیں ہیں، آپ کے ارد گرد آپ کے پیار کرنے والے موجود ہیں، آپ کے پیارے رشتے موجود ہیں، تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو ان سے نواز دیا ہے. ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تنہائی میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جن کی زندگی میں کوئی نہیں ہوتا جو ان کو پوچھ سکے ان کے اچھے برے حالات میں، یا ان کی دلجوئی کر سکے، ان کی صحت میں، تندرستی میں ان کا ساتھ دے اور بیماری میں ان کو پوچھ سکے، یا ایون کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں ہوتا. بالکل یہ والی بات بھی بالکل فیکٹ ہے.
اچھا پھر آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، جب ہم سمجھ لیں کہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں نا، یہ جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں برے لوگوں سے بچائے، منافقین سے بچائے، حسد سے بچائے، تو یقین کریں ہمیں لوگوں کے اصلی چہرے نظر آنے لگ جاتے ہیں. ہمیں اپنے ارد گرد جو منافق لوگ ہیں نا وہ نظر آنے لگ جاتے ہیں، اور ان لوگوں کو اپنی زندگی سے ایلیمنیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، مطلب نکالنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر آپ بھی اس سٹیج پہ آ چکے ہیں کہ اللہ نے آپ کو لوگوں کی اصلیتیں دکھانا شروع کر دی ہیں، تو یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. شکر ادا کیجئے کہ ایسے لوگ آپ کی زندگی سے نکل رہے ہیں جو اصل میں آپ کے اپنے تھے ہی نہیں، جو منافقین تھے اور جو آپ کی زندگی میں صرف زہر گھول رہے تھے. تو اگر ایسا بھی ہے تو اس پہ بھی پریشان مت ہو، اس سے بھی اللہ کی نعمت سمجھیں اور اللہ کی دی گئی آسائشات میں سے ایک آسائش ہی سمجھیں. اچھا اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں آپ ایک خوش نصیب انسان ہیں اگر آپ کے گھر میں 3 وقت کا کھانا آپ کو میسر ہے، آپ کے سر پہ چھت ہے، آپ کپڑے اچھے پہن رہے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی آسائشات ہیں. کسی دوسرے کو بہت زیادہ دیکھ کے یہ مت سوچیں کہ اس کے پاس بہت زیادہ ہے، میرے پاس اتنا نہیں ہے. کوئی بندہ برانڈڈ کپڑے پہن رہا ہے تو الحمدللہ میں بھی اچھے کپڑے پہن رہی ہوں، الحمدللہ میں بھی اپنی مرضی کے مطابق کپڑے پہن رہی ہوں. ضروری نہیں ہے کہ میں کسی بہت ہائی فائی برانڈ سے جا کے ہی اگر شاپنگ کروں تو تبھی میری زندگی میں سب کچھ ہوگا. میرے پاس جتنا ہے میں اگر اس میں خوش ہوں اور اس میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد میرے دل میں اطمینان ہے، میں ایک مطمئن زندگی گزاری ہوں، میرے دل میں کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جسے اللہ پورا نہ کر رہا ہو، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیزیں کیوں نہ ہو، تو آپ بہت بلیسڈ ہیں. میرے نا یونیورسٹی ٹائم پہ ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے. ٹیچر تو وہ خیر وہ شاید اپلائڈ فزکس کے تھے، لیکن وہ ایک بات ہمیشہ کہتے تھے جب ہم اسٹوڈنٹس یہ کہا کرتے تھے نا کہ سر بڑے آج کل جو ہے نا ہمارے ٹاسک چل رہے ہیں، اسائنمنٹس ہیں، پروجیکٹس ہیں، تو بڑا سارا دن بزی گزرتا ہے. تو وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ بیٹا یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ رات کو نا تھک کے سوتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں کوئی کام کرنے کو نہیں ہوتا اور وہ انہیں پوری رات نیند نہیں آتی، کیونکہ ظاہر ہے کوئی کام نہیں کیا ہوتا انسان نے تو اس کو نیند نہیں آتی، اور وہ ترس رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا کام مل جائے جس سے ہم کوئی کام کریں ہمیں نیند آ جائے. سو تھک کے سونا بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. آپ یقین کریں جب آپ تھک کے سوئیں گے نا سارا دن کوئی کام کر کے، کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، ورنہ اگر آپ اپنے گھر کو بھی سنبھال رہی ہیں، تو اس کے بعد جتنی اچھی آپ کو نیند آئے گی نا اس کا نعم البدل ہی کچھ نہیں ہے. وہ ایک پرسکون گہری نیند جب آپ سوتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ ایک گہری نیند سو رہے ہیں. ورنہ کئی لوگ ایسے ہیں جو اس نیند کے لیے دوائیوں کے محتاج ہیں، جو روزانہ جو ہے نا سلیپنگ پلز لیتے ہیں تب انہیں نیند آتی ہے، اور وہ نیند اس نیند کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی جو پرسکون نیند آپ کو نیچرلی آ رہی ہوتی ہے. سو اگر آپ تھک کے سارا دن اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں کام کر کے آپ تھک گئی ہیں، اس کے بعد آپ سو رہی ہیں، تو یہ ایک نعمت ہے، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے. اچھا جی اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اگر آپ کی اولاد فرما بردار ہے تو یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. یقین کیجئے اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ پاک نے آپ کو فرما بردار اولاد سے نوازا ہے. ورنہ کئی ایسے لوگ ہیں جو اولاد کی طرف سے پریشان ہوتے ہیں، اولاد کی طرف سے غمگین ہوتے ہیں. اکثر آپ نے آج کل دیکھا ہوگا لوگ اس بات کا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بچے بات نہیں سنتے. تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرما بردار اولاد دی ہے، نیک صالح اولاد دی ہے، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہماری اولاد کو اللہ اور اس کے نبی کا فرما بردار بنائے اور اس کے طفیل ماں باپ کا بھی فرما بردار بنا دے. یقین کریں یہ ایسی دعا ہے جس سے آپ کو اولاد میں نہ ایک فرما برداری کی جھلک الگ سے نظر آئے گی. تو اگر آپ کے پاس ایک نیک صالح فرما بردار اولاد ہے تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے. اور میں کہتی ہوں جتنی چیزیں بھی میں نے آپ سے ڈسکس کی نا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، شاید یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی میں ڈسکس نہیں کر پائی. اور مطلب اس سے زیادہ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں نا تو آپ کو بہت سی ایسی چیزیں اپنے ارد گرد نظر آئیں گی جن کو بہت زیادہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، نگلیکٹ کر جاتے ہیں کہ نہیں جناب ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. مطلب ہم جب لوگوں سے کمپیریزنس کرتے رہتے ہیں نا اپنا بار بار پھر ہمیں واقعی ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، اللہ پاک نے ہر انسان کو نوازا ہے، ہر انسان کو اس کی دیکھیں اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائیں گے نا تو آپ کی زندگی میں بڑا سکون آ جائے گا. اور اللہ کی تقسیم اس سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا. وہ جانتا ہے کہ اس نے جس کو جتنا عطا کیا ہے وہ کس طرح سے عطا کیا ہے اور اس کو کتنا مزید دینا ہے اور کس کو کیا نہیں دینا، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے. لیکن بس آپ شکرانہ ادا کیجئے اللہ کا اور توبہ استغفار کو اپنی زندگی میں لازم کیجئے. آپ یقین کریں آپ کی زندگی بہت پرسکون ہو جائے گی. آپ کی زندگی میں وہ سب کچھ آپ کو ملے گا جس کی آپ خواہش کرتے ہیں، لیکن خواہشوں کو بھیجا مت کیجئے. میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنی ضروریات اور اپنی خواہشات میں فرق رکھنا سیکھیے. کون سی چیزیں آپ کی ضرورت ہیں اور وہ آپ کو زندگی میں لازم ہے، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے بیجا خواہشات کے طور پہ زندگی میں اپنا لی ہیں. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے کرتے میں نے یہ چکن اچار گوشت بنایا تھا اور یہ بھی آئی ہوپ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. فٹافٹ جھٹپٹ بننے والی ریسیپی تھی. آپ کو تو میں جھٹپٹ کرنے والے کام کری ہوتی کیونکہ مجھے بہرحال ویڈیو کا کام بھی کرنا ہوتا ہے، بچے بھی دیکھنے ہوتے ہیں، گھر بھی کرنا ہوتا ہے.
سو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجیے گا. چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر کے جائیے گا. اور بہت بہت شکریہ ان سب لوگوں کا جن کی وجہ سے میرا چینل آج 9000 سبسکرائبرس تک پہنچ گیا الحمدللہ. اور آپ لوگوں کا اسی طرح پیار اور محبت رہے گا میرے ساتھ تو ہم 10,000 اور اس کے بعد انشاءاللہ 1 لاکھ تک بھی ضرور جائیں گے. آج کی ویڈیو کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.